بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں سلیم ضیاء، آپ سے مخاطب ہوں۔ آج مجھے ایک دعوت ولیمہ میں جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں میں نے جو حالات و واقعات دیکھے، یعنی ایک پیر صاحب آئے ہوئے تھے، تو یقین کریں کہ وہ میں نے لوگوں کو اس طرح ملتے دیکھا، مجھے تھوڑا سا جھجک ہو رہی تھی، معیوب لگ رہا تھا۔ اصل میں ہم ہندو معاشرے سے یا سکھ کمیونٹی سے کنورٹ ہوئے ادھر۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا، یعنی دین کو خالص نہیں لے رہے ہم، اس میں بہت ساری ملاوٹیں، اور اس سے عقیدہ جو ہے نا، وہ عقیدہ جو ہے، عقیدہ توحید جو ہے، اس پہ ضرب پڑتی ہے تھوڑی سی۔ یعنی ہم نام نہاد بزرگوں، نام نہاد پیروں اور نام نہاد فقیروں وغیرہ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو ہم پرست ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم جس طرح وہ دیوی دیویتاؤں کو پوجتے ہیں، اسی طرح ہم بھی یہ پوجا پاٹ کے چکر میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ جس طرح وہ یہ ایک جماعت والے کہتے ہیں کہ ذات کو مانتے ہیں، بات کو نہیں مانتے۔ یعنی ہندو معاشرہ جو ہے وہ بھی ہم جب ان کو کہتے ہیں نا کہ آپ بت پرستی کرتے ہیں، تو وہ بھی تھوڑا سا سمائل فیس ہم سے بات کرتے ہیں کہ یار ایک ہی بات ہے، ہم بٹھا کے پوج رہے ہیں، آپ لٹا کے پوج رہے ہیں۔ یعنی یہ قبروں کی پوجا پاٹ یا استھانوں پہ بیٹھنا، یہ نظر نیازیں، یہ سارا کچھ جو ہے نا، یہ میں اس کو توم پرستی میں سمجھتا ہوں۔ جبکہ قرآن مجید کی پہلی آیت جو شروع ہوتی ہے، پہلی سورہ جو سورہ فاتح جو ہے، اس میں ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، آل پریز فار گاڈ، یعنی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تو اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ عقیدہ توحید جو ہے نا جی، اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ ہمارا کامل یقین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات جو احادیث کی صورت میں ہیں، ان پہ ایمان بھی ہونا بڑا ضروری ہے۔ لیکن عقیدہ توحید جو ہے نا جی، اس پہ بڑا ہی ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ قائم رہنے کی بڑی ضرورت ہے۔ لیکن ہم میں آہستہ آہستہ بہت ساری چیزیں، بہت ساری رسومات دین کے اندر داخل ہو رہی ہیں، جو کہ غیر مناسب طریقہ ہے۔ یہ دین جو ہے نا، اس میں ملاوٹ ایک لحاظ سے ہو رہی ہے۔ یہ پیر پرستی عام ہے، یہ خانقاہوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ، یہ دربار بنا کے بیٹھے ہوئے لوگ، قبروں میں بیٹھے ہوئے لوگ، یہ ایک تو خود بیکار ہوتے ہیں، دوسرا اوپر سے جن کو آپ مریدان کہہ لیں ان کا ٹائم، اپنا ٹائم تو ضائع کر ہی رہے ہوتے ہیں، ان کا ٹائم بھی ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح علامہ اقبال نے، وہ باغی مرید کے نام سے ان کا ایک قطعہ ہے، بلکہ نظم ہے ایک پوری، جن کے کچھ اشعار کچھ اس طرح ہیں کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، نذرانہ نہیں یہ سود ہے پیران حرم کا، نذرانہ نہیں یہ سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن۔ اصل معاملہ ہے لوگوں سے مال بٹورنا، ان کی جیبوں پہ نظر رکھنا۔ یعنی نہ ہمیں نماز کی فکر ہے، نہ روزے کی فکر ہے، نہ زکوٰۃ کی فکر ہے، نہ حج کی فکر ہے۔ اگر فکر ہے تو نام نہاد طریقوں سے، جو کہ اسلام کے منافی ہیں، یعنی اس ذریعے سے لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا جائے، ان کا مال چرایا جائے، ان کا مال بٹورا جائے، ان کا مال ہتھیایا جائے۔ تو میں آج اسی پہ باتیں کروں گا کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہمیں خالص
عقیدہ توحید اور اسلامی تعلیمات جو ہیں، جو میں قرآن نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، ان پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم دین کو صحیح سمجھ جائیں گے، اللہ پہ ہمارا کامل یقین ہوگا کہ یعنی جس طرح آپ جب داخل حدود عدل تلاش کر کے داخل ہوتے ہیں دائرہ اسلام میں، تو پہلا جو ہمارا جو کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کی ذات کے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا معبود نہیں ہے۔ تو جب ہم اس عقیدے کے قائل ہو جائیں گے نا، یہ جو ہمیں تفرقہ بازیاں ہیں، یہ فرقہ بندیاں جو ہمیں بنی ہوئی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری مٹ جائیں گی جب خالص دین کو ہم اپنا لیں گے۔ یعنی کبھی تو نبی کی ذات میں ہم سکم نکالتے ہیں، کبھی کوئی نور کہتا ہے، کوئی بشر کہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جھگڑے جو ہیں نا، یہ مناسب نہیں ہیں مسلمانوں کے لیے۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر، یعنی مسلمان جو ہے اس کا اتنا کامل ایمان ہونا چاہیے اور اتنی ان میں ہمدردی ہونی چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی امت اسلامیہ جو ہے یعنی ایک عمارت کی طرح ہے کہ اگر اینٹ بیچ میں سے نکلتی ہے تو ساری عمارت جو ہے نا وہ ناقص نظر آتی ہے۔ اس طرح کہ اگر کسی کو یعنی کانٹا چبھتا ہے تو دوسرے کو اس کا درد محسوس ہونا چاہیے۔ یہ تب ہوگا جب ہم عین اسلام پہ، عین توحید پہ آئیں گے۔ ہم بیچ میں سے دو راستے نکال لیتے ہیں، جب دوراہے پہ انسان چلتا ہے تو بھول بھلیاں آگے ان کا انتظار کری ہوتی ہیں، یا دو کشتیوں میں سوار ہونے والا کنارے تک پہنچنا اس کا مشکل نظر آتا ہے یا مشکل ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی ہمارے عمائدین ہیں، اکابرین ہیں، انہوں نے اور تمام جو انبیاء اکرام ہیں، انہوں نے ہمیں صرف اور صرف توحید کا درس دیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے، میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ عقیدہ توحید کو اپنائیں۔ یہ توہم پرستی، یہ رسومات کی پابندی، یہ خود سے بہت ساریاں چیزیں گھڑ لینا، یعنی ہم بعض چیزیں ثواب کی نیت سے گھڑتے ہیں کہ اس کا یہ ثواب ہے، لیکن دین کے اندر کوئی چیز داخل کرنا یا نکالنا دونوں ہی بری چیزیں ہیں۔ تو میری گزارش ہے آپ سب سے کہ اس چیز کو تھوڑا غور کریں۔ عقیدہ توحید جو ہے نا جی، یہ سورہ اخلاص کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ کیا ہے اس کا مطلب؟ کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ تو ایک ہے تو باقی پھر اس میں جو ہے نا شرک کے معاملات وہ داخل کرنا انتہائی جرم بنتا ہے، وہ نامناسب چیز ہے اور اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ عقیدہ توحید کو اپنائیں۔ بہت شکریہ جی، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔